السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سفر کے حوالے سے ایک بات یہ بھی لوگوں کے اندر بہت مشہور ہے کہ لوگ سفر کے مہینے میں کوئی بھی خوشی کا فنکشن ہو یا شادی بیاہ کا تو وہ اس میں منعقد نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی بتاتے ہیں کہ بھی یہ منحوس ہے۔ اور آپ کا قیمتی وقت لیتے ہوئے وہاں یہاں پر ایک چیز کی یہ بھی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ آخر ہم نے یہ باب الاسلام انسٹیٹیوٹ یوٹیوب چینل کیوں بنایا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن میں کامیاب فرمائے، ہمیں ہر قسم کے ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ ہمارا یہ چینل بنانے کا مشن ایک یہ ہے جو میرے اپنے ذہن میں سب سے بڑا، وہ جتنے بھی مستحقین ہیں میری نظر میں، اور اس مستحقین میں جو خاص طور پر سر فہرست ہیں میرے نزدیک، وہ ائمہ مساجد اور مدارس کے اساتذہ ہیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہیں، جن کی بدولت آج ہم آپ تک دین پہنچا رہے ہیں۔ یہ انہی اساتذہ کی محنتیں ہیں۔ تو ان کی تنخواہوں کے حوالے سے بہت پریشانیاں ہوتی ہیں، چونکہ ہم اس چیز سے گزر بھی رہے ہیں۔ تو ہمارا چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے جو دیندار لوگ ہیں، مستحق ہیں، ان کو ایک اچھا روزگار اور اچھا ہنر دیا جائے، جس کے لیے ہم انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی توفیق دی، اس میں ہمیں کوئی کامیابی عطا فرمائی، تو ہم سینئرز ایسے جو ہائر کریں گے، جو آپ کو کوئی نہ کوئی سکل سکھائیں گے، کوئی اچھے سے اچھا ہنر سکھائیں گے، جس کے بعد آپ اپنی امامت کے ساتھ بھی، اپنی خطابت کے ساتھ بھی ایک اچھا روزگار جو ہے وہ آپ حاصل کر سکیں گے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں تو ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگوں کے اعمال کی بھی اصلاح ہو جائے، عقائد کی اصلاح بھی ہو جائے، اور ہمارے یہ مشن میں آپ لوگوں کا تعاون بھی شامل ہو جائے، اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ تو شیخ صاحب، شادی کے حوالے سے کیا ہے کہ مر کے مہینے میں شادی وغیرہ نہ کرنا اس کو منحوس سمجھتے ہوئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آپ نے سن لیا ہے۔ دیکھیں، محرم اور سفر میں خاص طور پر وہ لوگ جن کے کاروبار کا تعلق شادی بیاہ سے ہے وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ محرم کے مہینے میں بھی نہیں کرتے لوگ اور سفر کے مہینے میں بھی نہیں کرتے، تو 2 مہینے یوں سمجھو کاروباری معاملات بالکل ٹھپ ہو کے رہ جاتے ہیں اور بندے بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، تھوڑا سا یہ سوچیں کہ محرم سفر کے بعد ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کے مہینے کے اندر بھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی پیدائش بھی ہے اور آپ کی وفات بھی ہے۔ اچھا، اس مہینے میں لوگ کاروبار کر لیتے ہیں، شادی بیاہ بھی کر لیتے ہیں۔ چلو الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک یہ سوچ نہیں پیدا ہوئی کہ اگر یہ تیسرا مہینہ بھی ساتھ مل جاتا تو پھر 3 مہینے ہی لگاتار یہ کاروباری سلسلہ جو ہے وہ بند ہو جاتا اور لوگ اس قدر پریشان ہوتے۔ آئیے اس کو قرآن و سنت کی روح سے ہم دیکھیں۔ یاد رکھیں، صرف ایک ہی حالت ہے، اس کا کسی مہینے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ اس حالت کے ساتھ تعلق ہے۔ اس حالت میں شادی کرانا یہ جائز نہیں ہے، اور وہ کون سی حالت ہے؟ سید الانبیاء سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا ينكح المحرم ولا ينكح، کہ جو محرم احرام کی حالت میں ہے نہ وہ نکاح کر سکتا ہے اپنا، اور نہ کسی اور کے لیے وہ خطبہ دے سکتا ہے، نہ خود شادی کر سکتا ہے، نہ کسی اور کا نکاح پڑھوا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک ہی حالت ہے، وہ احرام عمرے کا ہو، وہ احرام حج کا ہو۔ حج کے جو ایام ہیں وہ تو مخصوص ہیں، لیکن عمرے کے ایام جو ہے مخصوص نہیں ہیں۔ تو صرف یہ ایک حالت ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا مہینہ یا دن نہیں ہے جس میں شادی بیاہ کرنا جائز نہ ہو۔ افسوس، صد افسوس، میری تو بڑی دلی خواہش ہے، میں یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، کاش کہ ہمارے اندر کوئی ایسا بھی ساتھی آ جائے، ایسے بھی لوگ پیدا ہو جائیں جو اپنی اولاد کی شادی رمضان المبارک میں کریں، اور رمضان المبارک میں کیا وہ ولیمہ ہو، ولیمہ ایسا ہو کہ سارے روزے دار بھی ہوں اور شام کو افطاری بھی ہو اور ولیمہ بھی ہو۔ کتنی خوش نصیبی ہوگی اور کتنا اجر و ثواب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی روزے دار کا روزہ کھلواتا ہے تو روزہ رکھنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ہی روزہ افطار۔ تو ایک آدمی جو اپنے بچے کی شادی رمضان میں کرے گا اور وہ سب کا روزہ افطار کرائے گا تو اس کو کتنا اجر و ثواب ہوگا۔ اسی طرح محرم حرام کے مہینے میں بھی لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، کسی شہید کی شہادت کی وجہ سے شادی جائز نہ ہوتی تو پھر یاد رکھیں کسی دن میں بھی شادی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ کسی نہ کسی دن میں کسی کی شہادت موجود ہے۔ تو پھر محرم میں بھی نہ ہو اور ذوالحجہ میں بھی نہ ہو، پھر بہت سارے ایسے مہینے ہیں جن میں شہداء کی شہادتیں موجود ہیں۔
سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شوال کے مہینے میں، اور آپ کی شادی شوال کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اگر کسی شہید کی شہادت کی بنا پر شادی کرنا جائز نہ ہوتا تو کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں شادی کرتے ہی نہ پہلے نہ بعد میں، کیونکہ اللہ کو تو پتہ تھا کہ اس مہینے میں شہادت ہونی ہے، اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور سعودی عرب کے اندر سب سے زیادہ جو شادیاں ہوتی ہیں وہ محرم میں ہوتی ہیں، سن ہجری کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اسی طرح وہاں سفر میں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس قسم کا یہ مطلب عقیدہ، نظریہ، سوچ، فکر یہ قرآن و سنت کے منافی ہے۔ بس ایک ہی حالت ہے جو میں نے بتا دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔